تمہاری مرضی، ہم بے بس بے کس بے سہارا ہے، ہم بے بس ہیں. تم چاہو تو ایئرپورٹوں پر تلاشی بھی لے لو، عورتوں کی شرمگاہ کی بھی تلاشی لے لو، اور مولوی کے خصوصیتیں بھی تم. ہم بخدا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے. اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، دوسروں تک پہنچائیں، لائک اور سبسکرائب ضرور کر کے جائیں. تمہاری مرضی، ہم بے بس بے کس بے سہارا ہے، ہم بے بس ہیں. تم چاہو تو ایئرپورٹوں پر تلاشی بھی لے لو، عورتوں کی شرمگاہ کی بھی تلاشی لے لو، اور مولوی کی خصوصیتیں بھی تم. ہم بخدا خود جاتے ہیں ایئرپورٹوں پر. دیکھ بس ہم بھی بے حیا بن چکے ہیں، ہمارے بڑے بھی اسی طریقہ پر ہیں. بوڑھے مولوی بھی جاتے ہیں، اس کے خصوصیتیں بھی دیکھتے کہ ادھر کوئی چرس مرس رکھا ہوا تو نہیں. اور مشینیں ان کی اس قسم کی آ گئی ہے کہ جس میں وہ میرے سب کچھ اندر بھی دکھائیں. کپڑوں کے اوپر اگر وہ مشین لگا رہے ہیں تب بھی ان کو پتہ چلتا ہے کہ مولوی صاحب کا دوبر کتنا ہے اور مولوی صاحب کے سامان کتنا ہے. یہ دیکھنے کے بڑے شوقین ہیں. یہ کہاں ہے تمہارے نظام؟ یہ کہاں ہے تمہارے نظام؟ 5,500 عورتوں کی عزتیں تمہاری ایک یونیورسٹی کے اندر لٹ گئی. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کراچی یونیورسٹی میں اس سے بڑھ کر کے، پشاور یونیورسٹی میں کہتا ہوں اس سے بڑھ کر کے، بھاولپور یونیورسٹی میں یہ ہو گیا. اس کے علاوہ اسلام آباد یونیورسٹی میں اس سے بڑھ کر کے، سندھ یونیورسٹی کے اندر میں خود پڑھ چکا ہوں، میں خود PhD ڈاکٹر بھی ہوں، میرا جانا کبھی کبھار ہوتا تھا. اس سے بڑھ کر کے ہے. کہاں ہے تمہارا نظام؟ یہ زنا کی ساری سہولتیں تم خود فراہم کرتے ہو. حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، میرے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد واہ، کچھ ایک زنا ہوتا ہے، بدکاری ہوتی ہے، اور کچھ زنا کے مبادیات ہوتے ہیں. زنا کے مبادیات میں یہ ہے، میرے نبی فرماتے ہیں کہ آنکھوں کی زنا یہ ہے، آنکھوں کی زنا یہ ہے، کسی کو اجنبی خاتون کو دیکھ لینا، آنکھوں سے آنکھیں ملانا، اس کے زیورات کو دیکھنا، اس کے بناؤ سنگار کو دیکھنا، یہ تیری آنکھیں زانی ہے. اور فرمایا کہ پھر یہ ہے کہ کان سے اس کی باتوں کو سن لینا، یہ کانوں کی زنا ہے. اور دماغ میں سوچنا، دماغ کا زنا ہے. ہاتھ جا کر کے ملانا، ہاتھ کا زنا ہے. پاؤں پہ جانا اس کے پاس، پاؤں کا زنا ہے. آگے پھر چلتے چلتے ہاتھ کو تم نے زانی بنا دیا. مخلوط تعلیم کا نظام تم نے شروع کیا. کالج میں 2 کرسیاں ایک ساتھ ہیں، مرد اور عورت کو تم نے ایک ساتھ بٹھایا. ہاتھ بھی ملائیں گے، سینہ بھی ملائیں گے، آنکھیں بھی ملائیں گے، اور سونگیں گے بھی ایک دوسرے کی خوشبو کو بھی سونگیں گے، اور ایک دوسرے سے پیار بھی کریں گے. آخر یہ ہاتھ ملانا یہ کس لیے ہوتا ہے اجنبی کے ساتھ؟ یہ پیار کرنا کس لیے ہوتا ہے؟ یہ پاؤں میں جل کر کے اس کے پاس جانا اور کرسی بجا کر کے بیٹھنا. تمہارے اس نظام تعلیم پہ کوئی لعنت نہیں بھیج سکتا. مولوی منظور لعنت بھیجتا ہے، کر لو جو کچھ کرنا ہے. اس پہ کوئی بھی کسی میں ہمت نہیں ہوگی. لیکن اس مخلوط تعلیم پر میری ماں اور میری بہنیں، میری بیٹیوں کو زانی تم نے خود بنا دیا. اجنبی لڑکوں سے ہاتھ ملانے پر تم نے مجبور کر دیا، بات کرنے پر تم نے مجبور کر دیا، استاد کو اس کے رخسار دکھانے پر تم نے. اور جامعۃ الازہر جو پوری کائنات کا ایک غیرت مند یونیورسٹی تھا، جہاں علماء، مفسرین، محدثین، لیکن آج وہ مدرسہ نہیں، وہ زنا کا اڈا ہے جامعۃ الازہر. جامعۃ الازہر میں اب وہ مولوی ٹائی لگا کر کے، ننگا سر ہو کر کے، وہ مولوی مصری، اس خبیث کا مولوی ہونا کیا ہوگا، ٹائی بھی لگاتا ہے، ننگا سر ہو کر کے وہ مولوی، اس کے سامنے بھی اس مدرسے کے اندر، جامعۃ الازہر کے اندر لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ بیٹھی ہوئی. لیکن ایک بہن اللہ آپ کا بھلا کرے، ایک بہن وہ برقع پہن کر کے وہ بیٹھی ہوئی ہے، استاد کی سبق کو سن رہی ہے. تو ملک کا مفتی اعظم، مصر کا مفتی اعظم کہتا ہے باقی عورتیں خوبصورت ہے، چہرے دکھانے کے قابل ہے، لیکن یہ کالی بچھو ہے، اس لیے اس نے اپنے چہرے کو چھپایا. اوے مفتی، تیرے مفتی گیری پہ بھی لعنت ہو. اور بغیرت دنیا کا مفتی جی، مدرسے میں جب دینداری نہیں ہوگی تو وہ بھی کائنات کے اندر اس وقت شاید زنا کا سب سے بڑا اڈا ہے. آپ عربی نہیں سمجھتے، ان بے حیاؤں کے بعض اشعار آتے ہیں، ان کی بعض کہانیاں آتی ہے، تو وہ اگر میں آپ کو سناؤں نا تو بعض کو شاید بیٹھے بیٹھے یہیں پر احتلام ہو جائے. ان بے حیاؤں کے اشعار اگر آپ کو میں سناؤں، وَيَوْمُ الْوِشَاهِ مِنْ أَعَاجِبِ رَبِّنَا أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ قَدْ نَجَّانِي، وہ زیورات والا وہ دن. وہ فرماتی ہے کہ مجھے ننگے کر کے انہوں نے کھڑے کر دی، اور اسی دوران تلاش اسی لے رہے تھے. وہ چیل اوپر سے آ گیا اور وہ زیورات اس کے پاؤں سے، پنجوں سے گر گئے. لوگوں نے دیکھا زیورات تو وہ ہے، اس کے پاس نہیں ہے. پھر مجھے انہوں نے چھوڑ دیا، ورنہ پتہ خدا جانے کہ یہ میری شرمگاہ میں ہاتھ کہاں تک لے جاتے. چیل اوپر سے آ گیا، واپس آ گیا، چونکہ گوشت تھا ہی نہیں، سرخ سے چمڑا تھا، اس کے ساتھ زیورات چسپان تھے. وہ بناتے ہر ایک آدمی ہر مختلف قسم کے زیورات، ہر مختلف قسم کے پٹھان الگ بناتے، بلوچ الگ بناتے، عرب الگ بناتے، ہر قسم کے. تو انہوں نے ان کو گرا دیا، پھر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا. یونیورسٹی میرے ملک کی ہے، لیکن جواب دے دو. اور گزارش ہے PDM کی حکومت سے، الحمدللہ سورج اس کا غروب ہو گیا. اب دوسرا اس سے بڑا بے حیا آئے گا، اس سے بڑا ظالم، ایک سے ایک الو کے پٹے. وہ گیا ایک ران خان گیا، پھر PDM وہ PDM بھی چلا گیا. اب پتہ نہیں اللہ آپ کا کون سی لعنت وہ بھی آ جائے گی. یہ میری اور آپ کی کمزوری ہے، یہ میری اور آپ کی کمزوری ہے. کتنے بدکاریاں ہیں، اور علماء کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، مدارس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. مجھے یاد نہیں ہے کہ کہیں
اے معصوم قسم کے بچے، حافظ قرآن علماء باجوڑ کا جو واقعہ پیش آیا، آسمان بھی رو رہا ہے، زمین بھی رو رہی، لیکن پھر بھی سلام ہے آپ کے آرمی چیف کو۔ یہ پہلی مرتبہ میں نے دیکھا کہ آرمی چیف وہ حافظ اور علماء اور غریب طبقہ نمازی پٹھان، اس کی شہادت پر آرمی چیف کو پہلی مرتبہ میں نے دیکھا۔ آرمی چیف گیا تب بھی آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، ورنہ ہمارے آرمی چیف کا حال اب دیکھیں کہ اب جا کر کے برطانیہ کے اندر جھاڑو لگا رہے، وہ جھاڑو لگا رہے۔ میں بھی برطانیہ میں گیا، وزیر اعظم صاحب کو اللہ آپ کا بھلا کرے، سابقہ کوئی وزیر اعظم، لوگوں نے بتایا خدا کی قسم ڈرتا ہے، نکلتا نہیں ہے، نکلتا ہے تو چوری چھپکے سے نکلتا ہے، بیرنگ لفافے کی طرح چند افراد ہے، نکلتا ہے تو کئی دفعہ اس پر جوتیوں کی بارش بھی ہوئی ہے۔ ان کے لیے تو بات تو وہی ہے جو میرے نبی نے فرمایا، من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، بے حیا بنو تو سب کچھ کرو۔ اب مدارس کے پیچھے تو آپ پڑ گئے، بھیک مانگ کر کے مولوی منظور 5 روپے 10 روپے، آپ کل آ جائیں، جمعے کو تو کپڑے دھونے کی جگہ بھی نہیں ہے، صحیح ترتیب بھی نہیں ہے، ہمارے طلبہ غریب نکل جاتے ہیں، لیکن آپ کل آ جائیں، پرسوں آ جائیں، پھر آپ دیکھیں کہ 2 بچوں پر یہ علماء کتنی محنت کرتے، بنور ٹاؤن میں جاؤ، دارالعلوم میں جاؤ، جامع فاروقیہ احسن علوم میں جاؤ، کن مشکلات میں یہ لوگ کام کرتے ہیں، کن مشکلات میں یہ لوگ کام کرتے ہیں۔ ہوں گے خرابیاں، یہ ابو بکر والا مدرسہ، اس کا محتمم ابو بکر نہیں ہے، اس کا محتمم عمر فاروق نہیں ہے، قربان جاؤں، اس کا محتمم عثمان بھی نہیں ہے، حیا کا پیکر عثمان بھی نہیں ہے، اس کا محتمم علی بھی نہیں ہے، اس کا محتمم اور پرنسپل نالائق مولوی منظور ہے۔ کمزوریاں کوتاہیاں ہوں گے، لیکن الحمدللہ اس قسم کے بے حیائی نہیں کہ یونیورسٹی پر آپ کے ڈالروں کی بارش، روپے کی بارش، یہاں تو مولوی بھیک مانگتا ہے، لیکن وہ بے حیائی جو تمہارے ہاں ادھر نہیں ہے۔ لیکن میڈیا سے میری گزارش ہے، کچھ باتیں تو اٹھا دو، پیپل پارٹی سے گزارش ہے دھرنا دے دو، مسلم لیگ سے گزارش ہے دھرنا دے دو، جمعیت والوں سے گزارش ہے دھرنا دے دو، سپاہ والے دھرنا دے دو، تبلیغیوں دھرنا دے دو۔ صرف 5,500 عورتوں کی عزتیں ایک ادارے کے اندر لٹ گئی، دھرنے۔ وہ تمہارے ٹاور جب نہیں لگتے ہیں ان کے، اللہ کو کہ موبائلوں کے، تو دھرنے ہیں تمہارے۔ اسپتال اگر تھوڑا سا عمل آگے پیچھے ہو گئے تو تمہارا دھرنا ہے، بجلی اگر غائب ہو گئی تو دھرنا ہے، پانی ہے تو دھرنا ہے۔ کوئی اور کسی کے خلاف، کسی لفنگے کو اور کسی شرابی کو وزارت نہیں مل رہی ہے، اس کے لیے تم نکلتے تو دھرنا۔ لیکن یہاں جو اتنا قتل، سبزی منڈی میں قتل، روڈوں پہ قتل، ادھر قتل، وہ 80 گاڑیاں ادھر جا کر کے لوٹی، 80 گاڑیاں لٹ گئی، بڑی تفصیل سے بالکل اس میں یکسوئی کے ساتھ، بالکل انہوں نے 80 گاڑیاں پٹھانوں کی، بلوچوں کی، غریبوں کی، سندھیوں کے لوٹ کر کے چور، وہ انہوں نے پھر وہ پورا موبائل، پیسے، وہ انہوں نے چادریں بھر دی۔ بھرنے کے بعد جب وہ نکل گئے، پولیس والوں کو کہا کہ اب جو ہے نا آپ پہنچے، تو پھر پولیس کی گاڑی، اس کے بعد 80 گاڑیوں کا لوٹنا تو 70-80 گاڑی، آخر اس میں ٹائم لگے گا۔ جب وہ نکل گئی تو اس کے بعد اب پولیس پہنچ گئی جی، اور وہ انہوں نے بتا دیا کہ ہم نکل جائیں گے، ہمدرد کی طرف نکل جائیں گے، یا بند مراد کی طرف نکل جائیں گے، ڈیم کی طرف نکل جائیں گے۔ اب پولیس ماشاءاللہ چوکس ہے اور موقع پر پولیس پہنچ گئی، لیکن ملزم، چور، ڈاکو وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ پولیس تفتیش کر رہی ہے، انشاءاللہ کرے گی۔ ہے 80 گاڑیاں 90، یہ تو اور ہو گیا، ادھر جج کو مار دیا اور ادھر ہو گیا کہ قانون جن کے ہاتھ میں، اس جج نے، ظالم نے، اس کی بیوی نے اس ایک خاتون کو، ایک معصوم قسم کی خاتون کو مار کر کے اس کو تباہ کر دیا وہ اسپتال کے اندر۔ چونکہ میں جج کی بیوی ہوں، اور ادھر اللہ آپ کا بھلا کرے میرے ملک کے سربراہ ایک بہت بڑے عہدے والا، اس کی بیوی جب پولیس روکتی ہے اس کے راستہ، مولوی کی گاڑی نہیں جا سکتی، تبلیغی کی گاڑی نہیں جا سکتی، جب وہ آ گئی تو ظاہر ہے کہ بریگیڈیئر کی بیوی آ گئی، وہ آ کر کے ہٹا دو یہ ہٹا دو یہاں سے، ہٹا دو، تمہیں پتہ نہیں ہے میں کرنل کی بیوی ہوں، میں کرنل، اس لیے میں نے اعلان کر دیا کہ دعا کرو اللہ سب کو کرنل بنائے، یا کم از کم کرنل کی بیوی تو بن جائے، اللہ سب کو کرنل میجر بنائے، یا نہیں تو کم از کم اس کی بیوی تو بنائے۔ جانتے نہیں ہو کہ میں کون ہوں، میں کرنل کی بیوی ہوں۔ جج کی بیوی اس طرح 10,000 تنخواہ پر ایک معصوم بچی کو مار ان کو تباہ کر دیا۔ اور پھر مسئلہ یہ ہے کہ ادھر اساتذہ پڑھا رہے، پروفیسر ہے، لیکچر آ رہے، فلانا، 5,500 عورتیں۔ اچھا یہ تعداد کس نے شمار کی؟ یہ ایک دن کے اندر تو نہیں ہوا نا، یہ تو کسی مولوی نے گنا نہیں ہے، رجسٹر میں لکھا تو نہیں ہے ایک کر کے، اور ایک دن کے اندر 5,500 تو نہیں ہے، یہ خود اپنی پولیس کی رپورٹ ہے، حکومتی رپورٹ ہے۔ حکومت روزانہ 10-15 اگر 15 ایک دن میں ہو گئے تو کہتے کوئی پرواہ نہیں، ایک سے کچھ نہیں ہوتا، اور 20 اگر ہو گئے تو اس سے کچھ نہیں ہوتا، 30 اگر ہو گئے تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، 40 ہو گئے تو اس لیے قطرۃ فی قطرۃ نہر، قطرے مل کر کے دریا بنتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے حکمران کو اور ہمارے بڑوں کو ہوش عطا فرمائے۔